بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جاسوس بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سونیا سے رابطہ کرے۔ وہ خیال خانی نہیں جانتا تھا اور CIA والے اسے فون کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ ایک افسر نے کہا، ہم 10 تک گنتی گن رہے ہیں، گنتی پوری ہونے تک تم نے اس مشین کو ہمارے سامنے پیش نہ کیا تو موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس نے ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے گنتی شروع کر دی۔ اس نے سانس روک کر وائس مین کو بھگا دیا تھا اور یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنی جان دے دے گا لیکن دشمنوں کو اس مشین تک نہیں پہنچائے گا۔ دشمن نادان نہیں تھے۔ 10 تک گننے کے بعد اسے صرف زخمی کیا۔ اب وہ سانس روک کر وائس مین کو اپنے اندر سے بھگا نہیں سکتا تھا۔ وہ بولا، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، میں تمہارے چور خیالات پڑھ رہا ہوں۔ تم نے نہیں بتایا مگر تمہارے خیالات بتا رہے ہیں۔ تم نے اس بنگلے کے پیچھے زمین کھود کر بریف کیس نما اس غیر معمولی مشین کو چھپایا ہے۔ وائس مین نے اس افسر سے کہا، سپاہیوں سے کہو اس بنگلے کے پیچھے جائیں، میں بتاؤں گا کس جگہ زمین کھودنی ہے، ہماری مطلوبہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ 2 سپاہی بنگلے کے پیچھے گئے، پھر آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں مطلوبہ بریف کیس تھا۔ افسر نے اس جاسوس سے کہا، ہمارا کام ہو گیا، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، ہم نہیں چاہتے کہ میڈم کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ کہہ کر اس نے جاسوس کو گولی مار دی۔ یہ اس نیکی کا صلہ تھا جو سونیا نے کی تھی۔ میں نے اور سونیا نے ہمیشہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنی چاہی، امن و امان کی خاطر سمجھوتا کرنا چاہا، مگر وہ پیٹھ پیچھے چھرا گھومتے رہے۔ آج تک یہی ثابت ہوتا آ رہا ہے کہ ان لوگوں سے سماجی، معاشی اور تجارتی معاملے میں کسی حد تک لین دین ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی معاملے پر یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ سونیا دوسرے معاملات میں مصروف تھی۔ غیر معمولی مشین کو فوراً ہی بابا صاحب کے ادارے میں پہنچانا ضروری نہیں تھا۔ سوچا تھا جب حالات سازگار ہوں گے تب اس مشین کو زیر زمین کھود کر نکال لیا جائے گا۔ سونیا کو اس طرف سے اطمینان تھا، اس لیے وہ دوسرے معاملات میں مصروف ہو گئی تھی۔ سونیا نے وہ مشین واشنگٹن میں واستوا سے چھینی تھی، مشین کو اپنے جاسوس کے حوالے کیا تھا اور واستوا کو امریکی اکابرین کی تحویل میں دے دیا تھا۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اس کے دماغ میں رہ کر اس کے 4 ساتھیوں کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا وہ چاروں مر چکے ہیں۔ انہوں نے واستوا کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا غلام بنا لیا۔ اب وہ غلام یوگا جاننے والے افسران کو غیر معمولی مشین آپریٹ کرنا سکھا رہا تھا۔ ادھر جرمنی کے اکابرین نے تربالہ کو حراست میں لے رکھا تھا، اس کے ذریعے اس کے 4 ساتھیوں کا پتہ معلوم کیا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی برین ماسٹر تربالہ کی مشین اور دوسرا سامان کے ساتھ اس کے ایک ساتھی کو اپنا غلام بنا کر لے گیا تھا۔ ایک محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ کر اس غلام کے ذریعے وہ مشین کو آپریٹ کرنا سیکھ رہا تھا۔ تربالہ اور اس کے باقی 3 ساتھی جرمنی کے اکابرین کے لیے خالی بوتلوں کی طرح تھے، ان سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ کبریا نے سونیا کے پاس آ کر کہا، ماما، تربالہ سے جو مشین حاصل کی گئی تھی اسے کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ سونیا نے چونک کر پوچھا، کون لے گیا ہے؟ وہ چوری کیسے ہو گئی؟ کبریا نے بتایا کہ ان کا جاسوس جس مکان میں پینگ گیسٹ کی حیثیت سے رہ رہا تھا وہیں اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا گیا تھا۔ اس کا بیان ہے وہ گہری نیند سو گیا تھا، جب کئی گھنٹے بعد بیدار ہوا تو اس کے کمرے میں غیر معمولی مشین اور اس کا سفری بیگ نہیں تھا۔ اس مکان کے دوسرے حصے میں جو پینگ گیسٹ تھا وہ فرار ہو گیا تھا، شاید وہی اس مشین کو چرا کر لے گیا ہے۔ اس نے کہا، 4 یار سے پوچھو کیا اس مشین کو فورکاسٹ کرنے والی مشین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس کے پاس ہے۔ کبریا نے 4 یار کے پاس آ کر یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا، یہ پیشگوئی کرنے والی مشین ہم انسانوں کے بارے میں موجودہ اور آنے والے لمحات کی ایک ایک بات بتاتی ہے، یہ بے جان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ کبریا نے سونیا کے پاس آ کر یہی بات بتائی۔ اس نے کہا، یہ امریکی CIA والے اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بہت تیزی دکھا رہے ہیں، الفا سے کہو وہ واشنگٹن میں ہمارے جاسوس کی خیریت معلوم کرے۔ کبریا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد الفا نے آ کر کہا، ماما، میری سوچ کی لہروں کو اس جاسوس کا دماغ نہیں مل رہا ہے، یہ یقین کرنا ہوگا کہ وہ مر چکا ہے۔ واشنگٹن میں ہمارے جو دوسرے سراغ رساں ہیں، میں نے ان سے کہا ہے وہ اسے تلاش کریں، اگر وہ نہ ملے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ وہ کہیں زندہ سلامت ہے بھی یا نہیں۔ سونیا نے کہا، ان میں سے کسی جاسوس سے کہو وہ اس کی رہائش گاہ کے پچھلے حصے میں جائیں، وہاں گلاب کی کیاریوں کے پاس زمین کھود کر دیکھیں، وہ مشین وہاں چھپائی گئی تھی۔ الفا چلی گئی۔ سونیا تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے مشین کے ذریعے بابا فرید واسطی سے رابطہ کیا۔ وہ اسکرین پر نظر آنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں تمہاری پریشانیوں کو سمجھ رہا ہوں، بولو کیا چاہتی ہو؟ آپ نے اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میں دشمنوں کو نظر نہیں آؤں گی۔ یورپ اور امریکہ کے تمام اکابرین میرے دشمن تھے، لیکن جب میں نے سمجھوتا کیا اور دوست بن گئی تو انہیں نظر آنے لگی۔
حالات بتا رہے ہیں یہ پھر سے دشمنی کرنے لگے ہیں، میں چاہتی ہوں انہیں نظر نہ آؤں۔ نہیں آؤ گی، کوئی دشمن تمہیں دیکھ نہیں پائے گا، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اسکرین سے گم ہو گئے۔ اس نے اپنی مشین کو آپریٹ کیا، اسکرین پر 5 یوگا جاننے والے افسران دکھائی دینے لگے، وہ بھی اپنی غیر معمولی مشین کے سامنے بیٹھے سونیا کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے ہی وقت وہ ان کے لیے نادیدہ ہو گئی۔ انہوں نے حیرانی اور پریشانی سے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ سونیا کہاں گئی؟ سونیا اسکرین پر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ کمرہ انہیں دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ اپنی مشین کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اسکرین پر ان 5 کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک سائنسدان اور مکینک کو بلا لیا تھا جو مشین کو چیک کر رہے تھے کہ اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کے کوڈ نمبر پنچ کیے تو اسکرین پر وہ اعلیٰ افسر دکھائی دینے لگا۔ مکینک نے کہا، مشین میں کوئی خرابی نہیں ہے، شاید سونیا کہیں چلی گئی ہے۔ یوگا جانے والے ایک افسر نے کہا، سونیا کی مکاریوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس نے کوئی ایسی تکنیک استعمال کی ہے جس کے نتیجے میں وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے مشین کو بند کر دیا۔ سائنسدان سے پوچھا، ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، کیا وہ ہمیں دیکھ رہی ہوگی؟ سائنسدان نے کہا، ہم ابھی اس مشین کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سونیا کی مشین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو، اسی لیے وہ ہماری اسکرین سے اوجھل ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک افسر نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے فون پر رابطہ کیا، پھر اس سے پوچھا کہ سونیا تم لوگوں کی مشین کی اسکرین پر نظر آ رہی تھی، پھر اچانک ہی غائب ہو گئی ہے۔ اس افسر نے یہ باتیں دوسرے افسران کو بتائیں۔ ان میں سے ایک نے پریشان ہو کر کہا، کیا سونیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے دوسری مشین حاصل کر لی ہے اور اس کے ماتحت کو قتل کر دیا ہے؟ یہ سنتے ہی سونیا کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس جاسوس کی موت نے ایسا صدمہ پہنچایا جیسے اس کے کسی سگے کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو۔ میں اور سونیا بابا صاحب کے دائرے سے تعلق رکھنے والے تمام کارکنوں سے ایسا ہی پرخلوص تعلق رکھتے تھے جیسے وہ ہمارے سگے رشتہ دار ہوں۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا۔ وہ بہت ذہین اور تجربہ کار تھی، یہ جانتی تھی کہ ایسے وقت غصے، جوش اور جنون کو برداشت کرنا چاہیے۔ وہ ایسے چپ ہو گئی تھی جیسے دم ساتھ لیا ہو۔ الپا نے آ کر کہا، ماما، ہمارے ایک جاسوس نے وہاں جا کر گلاب کی کیاریوں کے پاس دیکھا تو زمین پہلے سے کھدی ہوئی تھی، وہاں جو مشین چھپائی گئی تھی اسے کوئی لے گیا ہے۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھی تنہائی اور خاموشی چاہتی ہوں۔ الپا چلی گئی۔ وہ ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گئی، اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ جدوجہد سے بھرپور زندگی گزارتی آئی تھی، دشمنوں کو زہر کرتی رہی تھی، یہودی اور عیسائی کابرین سے کئی بار سمجھوتا کیا تھا، ان سے دوستی کی کوشش کی اور ہمیشہ مایوس ہوتی رہی تھی۔ اس پر اپنی دنیا کو سیارے والوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اب سے 12 گھنٹے پہلے انہیں بہت بڑی تباہی سے بچایا تھا۔ گریٹ ایشورا سے نمٹنے کے لیے انہیں غیر معمولی مشین بھی دی تھی، مگر انہوں نے کمینگی کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے الپا اور کبریا کو بلایا، پھر اپنی مشین کو آن کر کے آپریٹ کرتے ہوئے کہا، میں نے واستوا اور تربالا کی مشینوں کے ذریعے آرمی ہیڈ کوارٹر کے ان افسران کو دیکھا تھا جنہیں سیارے والوں نے اپنا تابع دار بنا لیا تھا۔ الپا نے اسکرین پر ان افسران کو دیکھتے ہوئے کہا، یس ماما، میں انہیں آپ کے ذریعے دیکھ چکی ہوں۔ واستوا نے اپنے لب و لہجے میں ان کے دماغوں کو مکفل کیا تھا، اس کا لب و لہجہ مجھے یاد ہے، میں ان کے اندر پہنچ سکتی ہوں۔ اس نے کہا، کبریا کو بھی ان کے اندر پہنچاؤ، ان 2 افسران کے ذریعے وہ سب کچھ کرو جو واستوا اور تربالا کرنا چاہتے تھے۔ مصیبت اور موت کی جو گھڑی ٹل گئی تھی اسے پھر سے واپس لے آؤ۔ سونیا نے ان تمام اکابرین کو، یوگا جاننے والے افسران کو اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خفیہ آرمی کو چیلنج نہیں کیا تھا، ان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، شرم نہیں دلائی تھی کہ انہوں نے کمینگی کا ثبوت کیوں دیا ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب ان سے کچھ نہیں کہے گی، جو کرنا ہے وہ کر گزرے گی۔ تمام اکابرین اس کے اچانک گم ہونے پر پریشان تھے، بار بار مشین میں اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے تمام مطلوبہ افراد کو دیکھ رہے تھے، صرف وہی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، یہ پہلے بھی ہمارے لیے نادیدہ بن گئی تھی، جب ہم سے سمجھوتا کیا اور دوستی ہو گئی تو اسکرین پر نظر آنے لگی تھی۔ وہ یقیناً روحانی عمل کے ذریعے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور اس کا وجود ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا افسر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا، دروازے اور کھڑکیاں لرز گئیں، کئی شیشے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی غیر معمولی مشین کو آف کیا، پھر اسے لے کر دوڑتے ہوئے عمارت سے باہر آ گئے۔ انہیں اب تک یکے بعد دیگرے 2 دھماکے سنائی دیے تھے۔ انہوں نے بہت دور موجود آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف دیکھا، وہ تباہ ہو رہا تھا، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور سیاہ دھواں دور تک پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ 5 دوڑتے ہوئے ایک کوسٹر میں آ کر بیٹھ گئے، فون کے ذریعے پوچھنا چاہتے تھے یہ کیسی تباہی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جہاں پہ در پہ دھماکے ہو رہے ہوں اور موت ہر ایک پر جپٹ رہی ہو، وہاں فون اٹینڈ کرنے کی فرصت کسے ملتی ہے۔
وہ ایک کوسٹر میں بیٹھ کر وہاں سے دور جا رہے تھے۔ ایک نے بریف کیس کو کھول لیا اور مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ تب اسکرین پر وہ آرمی ہیڈ کوارٹر کا منظر دکھائی دینے لگا، جہاں گولہ بارود اور ایٹمی اسلحے کا ذخیرہ تھا۔ وہاں ہولناک دھماکے ہو رہے تھے، بے شمار سپاہی اور افسران مرتے اور زخمی ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک افسر نے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے چیختے ہوئے کہا، ہم بری طرح لٹ گئے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا ہیڈ کوارٹر بالکل ہی کھنڈر بن گیا۔ کیا گریٹ ایشورا نے ایک ناکامی کے بعد دوسری بار حملہ کیا ہے؟ ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا، ہم بھی یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ واستوا اور تربالا نے جس طرح چیلنج کیا تھا اسی طرح ہمارا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو رہا ہے۔ ایک افسر نے کہا، ہم سے بڑی بھول ہوئی، سونیا نے ہمیں تحفظ دیا تو یہ یقین ہو گیا کہ اب گریٹ ایشورا کے حملوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن وہ تو 12 گھنٹوں کے بعد ہی پلٹ کر حملے کر رہا ہے۔ سونیا اپنی اسکرین پر ان کی تباہی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ یوگا جانے والے 5 افسران ایک کوسٹر میں سفر کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا تاریکی میں کھڑا فون کے ذریعے ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کمرے میں اندھیرا کر رکھا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ سونیا یا سیارے والے اپنی مشینوں کے ذریعے اسے دیکھیں، یہ معلوم کریں کہ وہ اور خفیہ آرمی والے کہاں ہیں۔ وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر آواز بھی بند ہو گئی، فون کا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ سونیا کو وہ 5 یوگا جانے والے کوسٹر میں سفر کرتے دکھائی دے رہے تھے، ان سے کچھ کہنا ضروری نہیں تھا، وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، جب پہلی بار ایسا ہی حملہ ہونے والا تھا تو سونیا حملہ کرنے والے واستوا اور تربالا تک پہنچ گئی تھی۔ دوسرے نے کہا، بے شک وہ اب بھی معلوم کر سکتی ہے کہ اس وقت حملہ کرنے والا کون ہے۔ ان میں سے ایک نے موبائل فون نکال کر سونیا کے نمبر پنچ کیے، پھر اسے کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ سونیا کے قریب رکھے ہوئے فون کا بزر بج رہا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر فون بند کر دیا۔ اس افسر نے اپنے فون کو دیکھتے ہوئے کہا، رابطہ اچانک ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے پھر نمبر پنچ کیے، فون کے کان سے لگایا تو دوسری طرف ریکارڈنگ سنائی دی، آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ رابطہ کریں۔ اس افسر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سونیا نے شاید فون بند کر دیا ہے، پہلے تو بیل جا رہی تھی، پھر رابطہ ختم ہو گیا، دوسری بار ریکارڈنگ چل رہی ہے، فی الحال اس سے رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ سب ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، پہلے وہ اسکرین پر دکھائی دے رہی تھی، پھر اچانک ہی غائب ہو گئی، اب اس نے اپنا فون بند کر دیا ہے، کیا وہ ہم سے کترا رہی ہے؟ اس کے رویے سے یہی معلوم ہوتا ہے ہماری خفیہ آرمی کے افسران نے وہ دوسری غیر معمولی مشین حاصل کر لی ہے اور بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بات سونیا کو معلوم ہو چکی ہوگی۔ انہوں نے فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج کو مخاطب کیا۔ ادھر سے پوچھا گیا، ہیلو، آپ کون ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم میڈم سونیا سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سوری میڈم سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، ان کا فون بند ہے، ہم نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، ان سے رابطہ ہوگا تو آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا، رابطہ ختم ہو گیا۔ ایک افسر نے کہا، ہمیں یقین کر لینا چاہیے ہماری خفیہ آرمی نے اس کے خاص ماتحت کو ہلاک کیا اور مشین اس سے چھین کر لے آئے، اس بات پر وہ ہماری دشمن بن گئی ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سونیا ہماری دشمن بن جائے گی اور گریٹ ایشورا ہمارے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرے گا۔ پہلے ایک دشمن تھا، اب 2 ہو گئے ہیں، وہ بھی انتقامی کارروائی کرے گی یا شاید کر رہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سبھی چونک گئے۔ ایک نے کہا، کہیں سونیا نے تو ہم پر حملہ نہیں کیا؟ انہوں نے اسکرین پر دیکھا، ہیڈ کوارٹر ویران ہو گیا تھا، وہاں سب کچھ مٹی اور اینٹوں کا ڈھیر بن گیا تھا، دور دور تک لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی تھیں، ان کے درمیان زخمی بھی کرا رہے تھے اور ہر طرف آگ ہی آگ، دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ایک افسر نے کہا، سونیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہمیں الجھا دیا ہے، ہم سے بات بھی نہیں کر رہی ہے، پتہ کیسے چلے گا کس نے حملہ کیا ہے؟ ایک اور افسر نے کمیونیکیشن مشین نکالتے ہوئے کہا، ہمیں گریٹ ایشورا سے رابطہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اگر وہ بھی ہم سے بات نہیں کرے گا تو الجھن اور بڑھ جائے گی۔ او گاڈ، جو مصیبت ٹل گئی تھی وہ پلٹ کر آ گئی ہے، جس نقصان سے ہم بچ گئے تھے اسے اب جھیل رہے ہیں۔ گریٹ ایشورا سے رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے تحریر کے ذریعے کہا، ہم امریکی اکابرین تم سے مخاطب ہیں، تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے، ہمارا پورا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے، ہزاروں سپاہی اور اعلیٰ افسران مارے گئے ہیں، گولہ بارود اور ایٹمی ہتھیار تباہ ہو چکے ہیں، ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچا کر تم کیا حاصل کر رہے ہو؟ گریٹ ایشورا نے تحریری جواب دیا، بکواس مت کرو، میرے نائب ایشورا نے یا کسی بھی ماتحت نے حملہ نہیں کیا ہے۔ اب یہ رپورٹ ملی ہے کہ جس طرح ہم ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا چاہتے تھے وہ اسی طرح تباہ ہو گیا ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو، اس تباہی میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ تم نے اگر ایسا نہیں کیا ہے تو پھر کس نے اتنا بڑا حملہ کر کے ہمیں ناقابل برداشت نقصان پہنچایا ہے؟
ग्रेट ईश्वरा ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? तुम्हारे और मुसलमानों के दरमियान बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। तुमने मेरी मुखालफत की और सोनिया से दोस्ती की, इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। वो जरा तवक्कुफ से बोला, मैं यकीन से कहता हूँ सोनिया और फरहाद तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तुम लोगों से ना डरता हूँ ना ही छुप कर हमला करता हूँ। हमला करने से पहले मैंने इतला दी थी कि आधे घंटे के बाद तुम्हारा हेडक्वार्टर तबाह होने वाला है, मगर तुम लोगों ने बड़ी होशियारी दिखाई। सोनिया के साथ मिलकर वाशिंगटन में मेरे खास आदमी वास्तवा को और जर्मनी में तरबाला को नुकसान पहुंचाया। उनकी गैर मामूली मशीनें छीन लीं। तुम्हारी वजह से सोनिया ने मेरे बहुत ही अहम आदमियों को अपना गुलाम बना लिया है। अब फिर हमला करने से पहले इतला दे रहा हूँ, ठीक 6 घंटे के बाद तुम लोगों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाऊंगा। ग्रेट ईश्वरा ये नहीं जानता था कि वास्तवा को अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों ने अपना ताबेदार बना लिया है और वो उसके जरिए गैर मामूली मशीन का फंक्शन सीख रहे हैं। वो यही समझ रहा था कि सोनिया ने उसके अहम मतहतों को अपना गुलाम बना लिया है। योगा जानने वाले अफसरान भी उसे इसी गलतफहमी में मुब्तला रखना चाहते थे। उस वक्त तहरीर के जरिए गिड़गिड़ा कर कह रहे थे, प्लीज ये चैलेंज ना करो, हमसे दुश्मनी ना करो। अभी हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, इसके बाद एक और नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, कान पकड़ते हैं, तौबा करते हैं। आइंदा सोनिया से दोस्ती करना तो दूर की बात है, उससे बात भी नहीं करेंगे। हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था कि एक दूसरे से ताउन करेंगे। दुनिया के एक हिस्से पर हम हुकूमत करेंगे, बाकी 3 हिस्सों पर तुम्हारी हुक्मरानी होगी और हम इस सिलसिले में तुमसे भरपूर ताउन करेंगे। ग्रेट ईश्वरा ने कहा, मगर ताउन करने से पहले ही तुम सब वादे से मुकर गए। तुम सब इंतहाई खुदगर्ज और मकार हो। सामने से आकर दोस्ती करते हो और पीठ पीछे छुरा घूमते हो। उन्होंने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, एक बार हमारी गलती माफ कर दो। हम पर भरोसा करो और फिर देखो हमारे भरपूर ताउन से तुम जल्द अज जल्द यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर सकोगे। ग्रेट ईश्वरा ने कहा, सोनिया ने बड़ा गहरा जख्म दिया है। तुम्हारे हालात कह रहे हैं, मुझे तुम पर एक बार भरोसा करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देखूंगा कि आइंदा किस तरह तुम मेरा साथ देते रहोगे। हम तो काम आएंगे ही, ऐसे बुरे वक्त में हमें तुम्हारी इमदाद की जरूरत है। अब क्या तुम्हारा नायब ईश्वरा और दूसरे मातहत ये मालूम कर सकते हैं कि सोनिया कहाँ छुप गई है? पता नहीं वो हमारे खिलाफ क्या करने वाली है। आइंदा उसे किसी भी कार्रवाई से रोकना होगा। फरहाद और सोनिया के मामले में ये बड़ी मुश्किल है। जब कभी छुपते हैं तो हमारी गैर मामूली मशीन भी उन्हें ढूंढ नहीं पाती। वो कम वक्त नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। क्या तुम कभी सोच सकते थे कि वो तुम्हारे हमले को नाकाम बनाने के लिए रूपों से जाने वाले वास्तवा और तरबाला तक पहुंच जाएगी? इस वक्त भी वो कहीं छुपी हुई अपनी मशीन के जरिए हमें देख रही होगी, हमारी बातें सुन रही होगी। ग्रेट ईश्वरा ने कहा, हम एक पहलू से कमजोर हो गए हैं। हमें जर्द रंग दिखाई नहीं देता। वो उस रंग के लिबास में सर से पांव तक छुप जाती है और हम उसे अपनी गैर मामूली मशीन पर भी देख नहीं पाते। हमें जर्द रंग नजर आना चाहिए, लेकिन तुम सियारे वाले अपनी तकनीक से गैर मामूली मशीन तैयार करते हो, इसलिए सियारे से आने वाली तमाम मशीनें येलो कलर ब्लाइंड होती हैं। जब सोनिया जर्द रंग में छुप जाती है तो हमें भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। इसके अलावा भी उस पर रूहानी अमल किया गया है। किसी तरह उसकी भी कोई कमजोरी हमारे हाथ लग जाए, फिर उस आंधी को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। उस तनहा औरत ने हमें इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मैं जागती आंखों से भी उसे कत्ल करने और कुचल डालने के ख्वाब देखता रहता हूँ। हम इंसानों की आदत है, जब कुछ कर नहीं पाते तो ऐसे ही ख्वाब देखते हैं। दुश्मन को ख्यालों में मारकर उसकी लाश पर खड़े होकर फतह का झंडा लहराते हैं। ऐसे ख्वाबों से नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि हौसला मिलता है। ये उम्मीद कायम रहती है कि हम अपने ख्वाबों और ख्यालों के मुताबिक कामयाबी हासिल कर लेंगे। वो बहुत पुरुम्मीद थे। शायद इख्तलाफात के बाद दोबारा मुत्तहिद होकर फिर उसी पुरानी डगर पर आ गए थे। बुझी हुई आग जलाकर नई खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहे थे। मैं नायब ईश्वरा जमाल अहमद पर एतमाद करने लगा। उसने अपने और सियारे के बारे में एक एक बात बताई थी। कोई बात मुझसे छुपाता नहीं था, फिर यह कि मुझे अपने अंदर आने से भी नहीं रोकता था। मेरी बेटी फहमी को इस कदर चाहता था कि उसकी खातिर मेरे सामने खुली किताब बन गया था। मुझे टेलीपैथी की दुनिया के बारे में बहुत कुछ मालूम हो रहा था। सियारे वाले कौन हैं और क्या चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका के अकाबरीन दौलत, फौज और एटमी हथियारों के हवाले से बहुत ताकतवर हैं। जमाल अहमद अपनी मशीन की स्क्रीन पर मुझे बहुत कुछ दिखाता रहता था। सोनिया के बारे में भी बहुत कुछ बताता रहता था और मैं हैरानी से सुनता था कि वो तन्हा औरत कौन है जिसने बड़े बड़े मुल्कों के और सियारे वालों के होश उड़ा दिए थे। थोड़ी देर पहले मैंने मशीन की स्क्रीन पर देखा था, अमेरिकी अकाबरीन कम्युनिकेशन मशीन के जरिए ग्रेट ईश्वरा से बातें कर रहे थे। आपस की दुश्मनी भूल कर फिर सोनिया के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे थे।
میں نے جمال احمد سے کہا، مسلمانوں کے خلاف بڑی گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارا فرض ہے ہم سونیا کو تنہا نہ رہنے دیں، کسی طرح اسے تلاش کریں، ہر محاذ اور ہر مرحلے پر اس کے کام آتے رہیں۔ جمال نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سیارے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے یلو کلر بلائنڈ ہوں۔ میں سونیا کے کوڈ نمبرز پنچ کر کے اسے رابطہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ زرد رنگ کے لباس میں رہتی ہے، مجھے دکھائی نہیں دے گی، تمہیں نظر نہیں آئے گی، لیکن میں تو اسے دیکھ سکتا ہوں۔ آپ غیر معمولی مشین آپریٹ کرنا سیکھ رہے ہیں، ابھی اسے آپریٹ کر کے سونیا کے نمبر پنچ کریں، خدا کرے وہ آپ کو نظر آ جائے۔ میں مشین کے سامنے بیٹھ کر اسے آپریٹ کرنے لگا۔ سونیا کے کوڈ نمبرز پنچ کرنے کے بعد تھوڑا انتظار کیا تو اسکرین پر اس کا کمرہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے کہا، یہ کمرہ تو خالی ہے، سونیا کہاں ہے؟ جمال نے کہا، ہم نے 1 گھنٹہ پہلے امریکی کابرین کو دیکھا تھا، وہ بھی سونیا کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی وہ اسکرین سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ سب کے لیے نادیدہ بن گئی ہے، مگر اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہی ہوگی، ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ اب اسے یقین دلائیں، ہم دشمن نہیں، دوست ہیں، دشمنوں کے خلاف اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ سونیا واقعی مشین کی اسکرین پر مجھے اور نائب شرارہ جمال احمد کو دیکھ رہی تھی، اسے سیارے سے آنے والا دشمن سمجھتی تھی، اس لیے مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، سوچ رہی تھی یہ ایک عام سا بزنس مین ہے، ٹیلی پیتھی کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر نائب شرارہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ نائب شرارہ اس بزنس مین کو پھانس کر اپنا علاقار بنا کر اس کے ذریعے مجھے ٹریپ کرنا چاہتا ہے؟